کہ خفیہ خفیہ اللہ پاک کا ذکر بھی کیا کریں، خفیہ چھپ چھپ کے، کسی کو علم نہ ہو، خفیہ اللہ رب العزت کا ذکر بھی کیا کرو۔ ذکر تو ویسے ہی بڑا عظیم عمل ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں آسمانوں کا رب تمہیں یاد کروں گا۔ جو مجھے یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ وہ لوگوں کے ہاں میرا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ فرشتے اللہ رب العزت کیسے ہیں جن کی اللہ رب العزت نے نا یہ ڈیوٹی لگائی ہے، یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ انہوں نے زمین کے اندر چلتے 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 پھرتے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کو وہ لوگ مل جاتے ہیں جو لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ آواز لگاتا ہے ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں تمہارا مقصد مل گیا ہے۔ فرشتہ آواز لگاتا ہے آ جاؤ، جن کو تلاش کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، جن کو ہم تلاش کر رہے تھے وہ لوگ ہمیں مل چکے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کے پاس آتے ہیں اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، ہر طرف سے فرشتوں نے ان کو گھیر لیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں ہی قطاریں ہوتی ہیں، فرشتوں کی قطاریں لگ گئی ہیں، قطار پر قطار فرشتے لائنوں میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ کن کا استقبال ہے، کن کا پروٹوکول ہے، کن کی شان ہے، کن کا مقام ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی شان ہے، جو اللہ پاک کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر فرشتے جب اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہاں جب میرے بندوں کے پاس سے آئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ وہ تو تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، اللہ تیری تعریفیں کر رہے تھے، اللہ تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، اللہ تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری تعریفوں میں تیرے بندے لگے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے ایمان بالغیب کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ تو تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تعریفیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو عبادت کے اندر، آپ کی تعریفات کرنے کے اندر ان کا ذوق اور شوق اور بڑھ جائے گا، اللہ وہ تو آپ کی تعریفیں اور زیادہ کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے بندے مجھ سے مانگ کیا رہے تھے؟ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو علم ہے نا، انہ علیم بذات الصدور ہے نا، اللہ پاک تو سینوں کی باتیں بھی جاننے والا ہے، سینوں کے رازوں سے بھی اللہ رب العزت واقف ہے نا۔ اللہ کو تو علم ہے لیکن اللہ رب العزت کو اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ذکر کرنا بھی بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العزت اس لیے پوچھتے ہیں نا بتاؤ میرے بندے مجھ سے مانگ کیا رہے تھے؟ اللہ وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے، جنت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری جنت کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اللہ جنت تو انہوں نے نہیں دیکھی، اگر وہ جنت دیکھ لیں تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ان کا شوق اور زیادہ ہو جائے گا، ان کا ذوق اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بتاؤ وہ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے، ڈر کس چیز کا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیرے عذابوں کا بڑا ڈر ہے، جہنم کا بڑا خوف ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہنم میرے عذاب کیا انہوں نے دیکھے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اللہ آپ کے عذاب تو انہوں نے نہیں دیکھے، ہاں اگر دیکھ لیں تو ان کے دلوں کے اندر تیرے عذابوں کا ڈر اور زیادہ آ جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ
قد غفرت لہم، وہ میرے بندے جتنے بھی آئے تھے، جتنے بھی بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے، میں نے اپنے ان سارے بندوں کو ہی معاف کر دیا، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ قال ملک من الملائکہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک فرشتہ بولتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ ایک جو بندہ تھا نا ان میں سے، باقی سارے تو ذکر کر رہے تھے لیکن ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا، انما جاء لحاجۃ، اللہ وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا، اللہ وہ تو اپنے کسی مقصد کے لیے آیا تھا، وہ تو کسی دوست کو ملنے کے لیے آیا تھا، وہ تو اپنا تعلق نبھانے کے لیے آیا تھا، اللہ وہ آپ کو یاد کرنے کے لیے نہیں تھا آیا، وہ تو اپنا کوئی مقصد لے کے آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ، یہ محفل ہی اتنی عظیم ہے، یہ لوگ ہی اتنے عظیم ہیں، یہ مجلس ہی اتنی عظیم ہے، اس مجلس کے اندر جو بندہ اپنے مقصد کے لیے آیا ہے گواہ ہو جو میں نے اس کو بھی معاف کر دیے۔ ذکر کرنے والوں کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن جو بندہ خفیہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، یہ اس ذکر کی شان ہے کہ جو بندہ لوگوں کے سامنے کرے، لوگوں کے ساتھ مل کے کرے، کسی مجلس میں بیٹھ کے کرے، کسی محفل میں بیٹھ کے کرے، لیکن جب یہی ذکر بندہ اللہ رب العزت کا کرتا ہے تنہائی کے اندر تو اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس کی ویلیو اللہ کے ہاں اور بڑھ جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، بڑا طویل دن ہوگا، میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سورج بھی بالکل قریب آ گیا ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس دن اللہ رب العزت آئے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، فرشتے صفے بنا کے کھڑے ہوں گے، ایک طرف مجرم کھڑے ہیں، ایک طرف اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت کی ماننے والے، اللہ کے دوست کھڑے ہیں، اللہ رب العزت فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں آج ذرا الگ الگ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کو اتنا غصہ ہوگا، اتنا غصہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان ربی قد غضب اليوم لم یغضب مثلہ قبلہ ولن یغضب مثلہ بعدہ، فرمایا اللہ اس دن اتنے غصے میں ہوگا، اتنا غصہ اللہ کو کبھی پہلے نہیں آیا ہوگا اور اس کے بعد بھی اللہ کو اتنا غصہ کبھی نہیں آئے گا، اللہ کو اس دن بڑا غصہ ہوگا۔ ہر بندے کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ہر بندہ یہ چاہے گا سارے لوگوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے لیکن مجھے اس جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، اتنا سخت دن ہوگا، گرمی کی شدت اتنی ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندے اپنے اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوں گے، کئیوں کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کئیوں کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کئی آدھے آدھے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کئی تو ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جو اپنے پسینے کے اندر گوتے کھا رہے ہوں گے، اتنا پسینہ آیا ہوگا، اتنا سخت دن ہے، اتنی گرمی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں گرمی کی شدت کے اندر بندے کی چاہت ہوتی ہے ٹھنڈا سایہ مجھے مل جائے، ہر آدمی چاہتا ہے گرمی کی شدت ہو تو مجھے سایہ مل جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اکیلا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اکیلا بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتا ہے، اکیلا بیٹھ کے الحمدللہ پڑھتا ہے، اکیلا بیٹھ کے یہ اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتے کرتے ففاضت عیناہ، اس بندے کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں۔ آج دنیا کی خاطر تو آنسو آ ہی جاتے ہیں نا، وہ اللہ کی خاطر بھی کبھی آنسو آیا ہے؟ یہ آنسو جو دنیا کی خاطر نکلتے ہیں ان آنسوؤں کا کوئی وزن نہیں، لیکن دیکھو جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بندے کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل جاتا ہے، میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا اس کو کیا مقام دیا جائے گا؟ فرمایا قیامت کی گرمی، اتنی سخت گرمی کے اندر سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ
یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا اس بندے کو جو تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت سخت گرمی میں اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس کو اللہ نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے، اس لیے ذکر کریں اور کچھ وقت اپنا ایسا بھی نکالیں کہ میں نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، میں نے تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے خلوت میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے بھی ٹائم نہیں ہے نا، اگر آپ اتنی مصروف ہو گئے، اتنے بیزی ہو گئے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ اسپیشل کوئی آدھا گھنٹہ نکالو، 15-20 منٹ نکال کے اللہ کا ذکر کرو، تو بھائی چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ بھی خفیہ ذکر ہے نا، کہ بندہ بائک پہ جا رہا ہے، بندہ گاڑی پہ سفر کر رہا ہے اور خفیہ چپکے یہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا جاتا ہے۔